خبر شامل کرتے ہیں راجنپور سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر راجہ مختار ہوڑا کی رپورٹ کے مطابق فاضل پور میں تحفظ ناموں سے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریلی نکالی گئی، جس میں انڈیا کے حکمران جماعت بی جے پی کے ترجمان نوپور شرما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ الفاظ استعمال کیے، جس سے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی۔ اسی سلسلے میں فاضل پور میں بھی ایک مذمتی ریلی نکالی گئی، جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ سیاسی سماجی جماعتوں اور مذہبی جماعتوں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر جماعت اسلامی ڈاکٹر عرفان اللہ ملک، ضلعی امیر جماعت اسلامی پاکستان اور تحریک انصاف سے عزیز الرحمان قریشی، سٹی انچارج ماہر ذوالفقار فاضل پور، سابق ضلعی صدر انصاف ویلفیئر ونگ ضلع راجنپور راؤ عبداللہ ادریس، سابق نائب صدر انصاف ویلفیئر ونگ میونسپل کمیٹی فاضل پور قادری محمد الہی بخش، ساقی قاری اسد اللہ میٹرل، چودھری محمد اشرف، ٹائیگر فورس، جمعیت علماء اسلام فی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وکلاء تنظیم، طلباء تنظیم، سول سوسائٹی کے شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مقررین نے اپنے خطاب میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ انڈیا سے مکمل سفارتی تعلقات اور تجارتی تعلقات کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ تو انشاءاللہ آپ کے دن بھی گنے جا چکے ہیں، آپ بھی چند گھڑیوں کے مہمان ہیں، اور انشاءاللہ لوگ آپ کو اگلے الیکشنز کے اندر بھی ٹھکرا دیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک اور خبر ہے راجنپور سے۔ ملک راجہ مختار ہوڑا کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز مہرے والا نامہ نگار اور فوٹوگرافر مہرے والا راجنپور پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری چودھری سرور عباس کے فارم ہاؤس سے ملازم کے سر ہاتھ پاؤں کٹی لاش ملی۔ راجنپور میں نامعلوم افراد نے مقتول کو چھریوں کے وار کر کے قتل کیا۔ تھانہ سٹی کی حدود کھویڑا فارم پر پیش آیا۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر موجود ہے۔ مقتول 8 سال سے فارم ہاؤس میں کام کر رہا تھا۔ چودھری سرور عباس نے پولیس کو تفصیلات بتاتے ہوئے کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کہا گیا کہ رات 10 بجے تک میرے ملازم کا مجھ سے ٹیلی فون پر رابطہ قائم رہا۔ مقتول کی کسی کے ساتھ کسی قسم کی دشمنی نہیں تھی۔ مقتول کی عمر 20 سال اور غلام محمد کے نام سے شناخت ہوئی۔ راجنپور میں کرائم سین ٹیمز اور فرانسک ٹیمیں موقع پر شواہد اکٹھے کرنے میں مصروف۔ پولیس فورس ڈی پی او راجنپور کے فوری نوٹس پر جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے نامعلوم ملزمان کو ٹریسنگ میں بہترین انداز میں لگ گئی۔ ایس ایچ او تھانہ سٹی نے میڈیا برادری سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ دن رات ایک کر کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ پولیس فوری بھاری نفری کے ہمراہ علاقے میں اپنے مخبروں کے ذریعے پوچھ گچھ کرنے میں مصروف ہے۔ انشاءاللہ جلد سے جلد اس اندھے قتل کو پولیس فورس بے نقاب کر کے ملزمان کو عبرتناک سزا دلوائی جائے گی۔ گوجرانوالہ میں نجی کالج کے طلباء کی جی ٹی روڈ سمیت دیگر شاہراہوں پر سرِ عام ہوائی فائرنگ۔ طلباء کی فائرنگ کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ فائرنگ کرنے والے انٹر کے طالب علم کالج سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اب معاملہ پولیس کا ہے، ہم کارروائی نہیں کر سکتے۔ ڈائریکٹر پنجاب کالج شہزاد رفیق کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے واقعے کا علم نہیں، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ محمد ارشد بھٹی کی رپورٹ کے مطابق رخ کرتے ہیں ساہیوال کا۔ تحریک حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملک گیر احتجاج کی اپیل پر ساہیوال بھر میں بھی بی جے پی کی مالونہ ترجمان کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف جگہ جگہ احتجاجی مظاہروں، ریلیوں، جلسوں کا اہتمام۔ شدید گرمی اور موسم کے سخت تپش کے باوجود عوام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے سڑکوں پر امڑ آئی۔ بھارت کے خلاف نفرت و انتقام کا شدید ترین اظہار کیا گیا اور حکمران پارٹی کے ترجمان کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف ملک بھر کی طرح ساہیوال میں بھی تحریک حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر اہتمام جگہ جگہ احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ ساہیوال، ہڑپہ، چیچا وطنی اڈہ، بہادر شاہ، میر داد مافی سمیت متعدد مقامات پر ہونے والے مظاہرے میں ہر شخص سراپا احتجاج نظر آیا۔ احتجاجی مظاہرے کے شرکاء نے بھارت کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چیچا وطنی میں تحریک حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقامی رہنما مفتی عبدالقیوم اور حافظ عبدالغفار کی قیادت میں احتجاجی ریلی رائے علی نواز ہسپتال سے شروع ہو کر شہر والے پل پر اختتام پذیر ہوئی، جس میں شہر بھر سے سینکڑوں مظاہرین نے شرکت کی۔ ریلی کے اختتام پر مختلف مذہبی سیاسی تنظیموں کے ترجمان کی طرف سے حالیہ گستاخی ناقابل برداشت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، جلد بھارت کو اس کی اوقات کے اندازے ہو جائیں گے، مسلم حکمرانوں کو انڈیا کے تجارتی سفارتی بائیکاٹ سمیت مل کر کوئی سخت لائحہ عمل اپنایا جائے گا۔
آپ کے لیے چلتے ہیں پتوکی کی جانب۔ پتوکی میں صحت کارڈ پروگرام کے تحت صوفی امانت علی سرجیکل ہسپتال گلشن سبحان کالونی پتوکی میں ڈاکٹر محمد شفیق جلال چودھری عوام کی سہولت کے لیے دن رات محنت کر رہی ہیں تاکہ آنے والے مریضوں کو مفت علاج کروانے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ڈاکٹر ایک اچھے سرجن ہونے کے ساتھ ساتھ نام کی طرح نہایت ہی شفیق انسان بھی ہیں، اس لیے ڈاکٹر نے اپنے عملے کو ہدایت دے رکھی ہے کہ آنے والے مریضوں کا خاص خیال رکھا جائے تاکہ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے پریشانی کو بھول جائیں۔ اچھا رویہ اچھے انسان کی پہچان ہے۔ الحمدللہ ضلع قصور میں اپنی پہچان رکھنے والا صوفی امانت علی سرجیکل ہسپتال گلشن سبحان کالونی پتوکی مریضوں کے لیے 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے اور کوالیفائڈ عملے اور فیمیل ڈاکٹرز موجود ہیں۔ پر ہے شورکوٹ سے شورکوٹ اور کینٹ میں بھی بھارتی حکومتی ترجمان کی جانب سے شان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کے خلاف مذہبی، سیاسی، جماعتی اور جماعتوں کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی اور بھارت مخالف نعرے بازی کی۔ ملک کے دیگر علاقوں کی طرح شورکوٹ اور کینٹ میں بھی مذہبی، سیاسی، سماجی جماعتوں کی جانب سے بھارتی حکومتی ترجمان کی جانب سے شان رسالت میں گستاخی کیے جانے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ شورکوٹ میں جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، جماعت ختم نبوت کی جانب سے ریلیاں نکالی گئیں جو مختلف چوراہوں سے ہوتی ہوئی اسٹیشن چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکاء نے پلے کارڈ اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارت مخالف نعرے درج تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں کمبر سے۔ عبدالحکیم چانڈیو کی رپورٹ کے مطابق تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے انڈیا میں بی جے پی کے رکن نوپور شرما ملعون اور نوین جندن ملعون نے حضور پر نور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں برسر میڈیا پر گستاخی کی، جس کے رد عمل میں تحریک لبیک پاکستان مرکزی امیر علامہ سعد حسین رضوی نے پورے پاکستان میں احتجاجی کال دی۔ اس حوالے سے کمبر میں بھی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی صدارت تحریک لبیک پاکستان ضلع کمبر شہداد کوٹ کے امیر فقیر گلزار علی لاشاری نے کی۔ ریلی میں مفتی غلام مصطفیٰ کلال حسینی نے مودی سرکار کو بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو فی الفور سزا دی جائے۔ مزید مفتی بشیر احمد نے کہا کہ صرف استعفیٰ نہیں، حضور کے شان میں گستاخی کرنے والوں کو پھانسی دی جائے۔ اور ناظم اعلیٰ حافظ ندیم حسینی نے کہا کہ کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی جس وجہ سے ہندوستان میں رہنے والے مسلمان بھی سراپا احتجاج ہیں۔ مودی سرکار ان مسلمانوں پر اپنا ظلم بند کرے۔ جمہوری ملکوں میں ہر ایک کو احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے۔ اور ادھر کنکوٹ میں تنظیم ناتخواں اتحاد سندھ اور تحریک لبیک کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ انڈیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے پر تنظیم ناتخواں اور اتحاد تحریک لبیک بھی سڑکوں پر نکل آئی۔ تنظیم ناتخواں اتحاد سندھ، تحریک لبیک پاکستان، جماعت اہل سنت اور شہریوں کی جانب سے درگاہ فیض پور شریف سے پریس کلب تک ریلی نکالی۔ مظاہرین نے بھارت انتہا پسند کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور بھارت مرد آباد کے نعرے بھی لگائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ مظاہرین نے مودی کو پتلے کو بھی آگ لگا دی۔ موجودہ حکومت فی الفور بھارت سے تمام تر سفارتی تعلقات ختم کرے، مظاہرین کا مطالبہ ہے۔ رخ کرتے ہیں نارووال کا۔ بیورو چیف حافظ عباس حیدر کی رپورٹ کے مطابق تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے نارووال میں بھارت میں ہونے والی گستاخی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت پیر سید شاہد حسین شاہ سرپرست اعلیٰ ضلع نارووال اور پیر سید شجاعت علی حسین شیرازی امیر ضلع نارووال نے کی۔ ریلی زیر نگرانی محمد ساجد قادری ضلع ناظم اعلیٰ نارووال، سید شبیر حسین شاہ، محمد عطاء الرحمان رضوی ضلع ناظم خدمت خلق، محمد احتشام ایڈوکیٹ ضلع ناظم رابطہ انتظامیہ اور پی پی 50 کے امیر سید حبیب علی شاہ اور پی پی 49 کے ناظم اعلیٰ محمد نبیل رضوی، محمد جمیل اور محمد وسیم چٹھا ناظم نشر و اشاعت ضلع نارووال منعقد ہوئی۔ ریلی میں عوام الناس کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور بھارت کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ مالونہ بی جے پی ترجمان کی طرف سے عہدے طرف سے برطرفی ناکامی ہے۔ مسئلہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے امت مسلمہ کا یک آواز ہونا علامہ خادم حسین رضوی علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ کی جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ فرانس کی جانب سے سرکاری سطح پر گستاخی کا مسئلہ، ممالک کی جانب سے سرکاری سطح پر ٹھوس جواب دیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں راولپنڈی سے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی آپریشنز راولپنڈی وسیم ریاض خان کی جانب سے احسن کارکردگی پر پولیس افسران اور اہلکاران کی حوصلہ افزائی۔ 17 پولیس افسران اہلکاروں کو تعریف انسداد اور نقد انعامات دیے۔ آئی جی پنجاب کی پالیسی کے مطابق اچھی کارکردگی پر جزا جبکہ غلطی کوتاہی پر سزا دی جائے گی۔
جی بالکل، ایس ایس پی آپریشنز راولپنڈی وسیم ریاض خان کی جانب سے احسن کارکردگی پر افسران و اہلکاران کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے 17 پولیس افسران اہلکاران کو طریق انسداد اور نقد انعامات سے نوازا۔ طریق انسداد اور نقد انعامات حاصل کرنے والے افسران میں اے ایس آئی عمران حیدر، ہیڈ کانسٹیبل عرفان اسحاق، ہیڈ کانسٹیبل عمران عدالت، ہیڈ کانسٹیبل شمس طاہر، ہیڈ کانسٹیبل اشفاق حسین، کانسٹیبل تنویر احمد، کانسٹیبل ساجد حسین، کانسٹیبل ندیم اختر، کانسٹیبل عاصم پرویز، کانسٹیبل عبدالواحد، کانسٹیبل ارسلان محمود، کانسٹیبل ثقلین حسین، کانسٹیبل حسن علی، کانسٹیبل یاسر خان، کانسٹیبل فرخ جاوید، کانسٹیبل کوثر محمود، کانسٹیبل عامر یاسین اور کانسٹیبل ناصر خان شامل ہیں۔ ایس ایس پی آپریشنز وسیم ریاض خان کا کہنا تھا کہ آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان کی پالیسی کے مطابق اچھی کارکردگی پر جزا جبکہ غلطی و کوتاہی پر سزا دی جائے گی۔